احساسات، جذبات اور کیفیات کو پرپیچ زاویوں اور جہات میں ایک انفرادیت کے ساتھ پیش کرنا غالب کا ایک خاص وصف ہے۔ اگر کوئی غالب کے اس وصف کا قائل نہیں تو یا تو وہ سخن فہم نہیں یا پھر اس نے کلام غالب کو صرف نظر کے ساتھ پڑھا ہے۔ غالب کی مشکل پسندی غالب کا تعارف بن کر رہ گئی ہے، لیکن اگر غالب کے معنی جو کہ اشعار میں مضمر نظر آتے ہیں، اگر وہ پڑھنے والے پر بشرط کہ وہ سخن فہم ہو اس پر جب معنی وارد ہوتے ہیں، جب معنی کھلتے جاتے ہیں، تو تب پڑھنے والا کہ جو بشرط کہ خاص ادبی بصیرت رکھتا ہو، خود بخود وہ غالب کے اس وصف کا، غالب کی قابلیت کا قائل بن کر رہ جاتا ہے۔ غالب کے کلام کو جب تک ٹھیک طرح سے اور پورے انہماک کے ساتھ پڑھا نہ جائے، غالب کے مفاہیم آشکار نہیں ہو پاتے۔ آج بھی ہم غالب کا ایک مشکل اور بلاغت پر معمور ایک شعر پڑھیں گے اور اس میں اس کی حد المقدور شرح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ غالب کہتا ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے۔ پہلے مصرعے میں دو طرح کی خاص تراکیب استعمال کی گئی ہیں، یعنی برات معاش جنون عشق کہ ایسی قسمت کہ جس میں یہ مقرر کیا گیا ہو کہ جو عشق کی قسمت میں جنون ہے وہی معاش ہوگی، وہی اس کا کل اثاثہ ہوگا۔ ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی پتھر پر یہ چیز تحریر شدہ ہے، پتھر پر یہ برات مرقوم ہے کہ عشق کے بدلے میں جو جنون ہے یہ اس کا معاش ہوگا، یہ اس کا پیشہ ہوگا۔ تو پہلے مصرعے کا مفہوم امید ہے واضح ہو چکا ہوگا۔ پھر دوسرے مصرعے میں کہا یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے، کہ اس لیے فی الحال یہی ممکن ہے کہ آپ کو بچوں کا احسان اٹھانا ہوگا، منت طفلاں یعنی بچوں کا احسان۔ تو پہلے مصرعے کے مفہوم کو دوسرے مصرعے کے مفہوم کے ساتھ جوڑنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے کہ دونوں میں بظاہر الگ الگ بات کی گئی ہے، مگر جب اسی سنگ کو یعنی پتھر کو دوسرے مصرعے کے ساتھ، دوسرے مصرعے کی کیفیت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ایک شاندار مفہوم آشکار ہوتا نظر آتا ہے۔ پہلے مصرعے میں جس طرح کہ غالب نے اظہار کیا کہ ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، سنگ پر یعنی پتھر پر برات معاش جنون عشق، کہ پتھر پر یہ چیز مرقوم ہے کہ عشق کے بدلے میں جو عشق کا جو پیشہ ہے وہ جنون مقرر کیا گیا ہے۔ تو سنگ پر جو برات کے لکھنے کا مطلب، اس کی ترکیب کو استعمال کرنے کا جو مقصد ہے، اس غالب یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ پتھر پر تحریر شدہ فیصلہ ہے، یعنی اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی، کہ عشق کے بدلے میں جو عشق کا جو پیشہ ہے، معاش ہے، وہ جنون مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ جو جنونی یا دست نوردی کا فیصلہ ہے یہ پتھر پر تحریر شدہ ہے، لہٰذا اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو جب ایک عاشق جس کی قسمت میں دست نوردی اور جنون کا فیصلہ اس پتھر پر تحریر شدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دست نوردی کرنی ہوگی، اس کو شہر کا، گلی کوچوں کا اور صحرا کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی عاشق اس جنونی کیفیت میں شہر کا رخ اختیار کرے گا تو بچے اسے پاگل تصور کرتے ہوئے اس پر پتھر پھینکیں گے۔ تو پتھر پھینکنے کی اس ترکیب کو، اس استعارے کو غالب نے اس کو اسی پہلے مصرعے کے ساتھ جوڑا، یعنی ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، کہ پتھر پر جو تحریر شدہ فیصلہ ہے وہ اس سے دونوں پتھر مراد لے رہے ہیں، کہ ایک تو وہ
پتھر کی جو قسمت کا پتھر ہے جس کے اوپر فیصلہ لکھا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ وہ پتھر ہے جو بچوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں کہ جو کسی عاشق کو مجنوں اور پاگل تصور کرتے ہوئے اس پر وہ پتھر پھینک رہے ہیں۔ تو گویا جو بچوں کا پتھر پھینکنے کا معاملہ ہے تو اس کو بھی غالب سمجھ رہے ہیں کہ یہ گویا جو عاشق ہے اس کو بچوں کا یہ احسان اٹھانا پڑے گا، یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے کہ اس کو، چونکہ یہ فیصلہ مقرر شدہ ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی کہ عاشق کو دست نوردی کرنا ہوگی کہ جب تک وہ جنونی کیفیت میں رہے گا، تو جب وہ دست نوردی کرے گا تو یقینی بات ہے کہ بچے اس پر پتھر پھینکیں گے، اور بچوں نے جو پتھر اٹھائے ہوئے ہیں یہ گویا وہی پتھر ہے کہ جن پر عاشق کی قسمت کا تحریر شدہ فیصلہ موجود ہے۔ اسی حوالے سے غالب نے ایک اور شعر میں بھی کچھ یوں اظہار خیال کیا: میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ کہ لڑک پن میں غالب کہتا ہے کہ میں نے مجنوں پر جب پتھر اٹھایا، کہ مجنوں کو چوٹ کرنے کے لیے جب پتھر اٹھایا تو مجھے اپنا سر یاد آیا۔ اس میں بڑی ایک خوبصورت کیفیت کا یوں اظہار کیا کہ جب آدمی کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ خود اس کی جگہ پر ہوگا تو اس پر کتنی تکلیف وارد ہوگی یا اسے کس کرب سے گزرنا پڑے گا۔ تو اسی حوالے سے کہا کہ جب غالب کہتا ہے کہ میں نے جب مجنوں پر لڑک پن میں پتھر اٹھایا تھا تو مجھے اپنے سر کی وہ کیفیت یاد آ گئی۔ مزید یوں کہا: مانے دست نوردی کوئی تدبیر نہیں، مانے دست نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ کہ دست نوردی، آوارگی، زیادہ پیمائی، اس سے منع کرنے والی، روکنے والی کوئی تدبیر کارگر نہیں۔ کہ میرے پاؤں میں جو زنجیر ہے گویا یہ ایک بھنور کی مانند ہے، ایک ایسا چکر ہے کہ جو مسلسل مجھے گردش میں رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا کہ جو زنجیر جب کسی پاؤں میں ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ پاؤں کو حرکت کرنے سے باز رکھے، اس کو روکے، جبکہ غالب اس حوالے سے کہتا ہے کہ یہ جو زنجیر ہے یہ مجھے دست نوردی، زیادہ پیمائی یا آوارگی سے مجھے کسی صورت بھی روک نہ پائے گی۔ کہ یہ زنجیر گویا میرے لیے ایک بھنور کی مانند ہے، ایک ایسا چکر، ایک ایسا پہیہ ہے کہ جو خود بخود مجھے گردش میں، حرکت میں رکھے ہوئے ہے۔ پھر ایک اور غزل میں کیا خوبصورت بیان کیا: بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ غالب کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، تو اسی قید و بند کی کیفیت کے دوران غالب نے یہ شعر کہا تھا کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، اس قید خانے میں بھی جو میرے پاؤں میں آگ کی وہ کیفیت موجود ہے کہ آتش زیر پا، یعنی میرے پاؤں کے نیچے آگ موجود ہے، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ کہ جو زنجیر کا یا جو پاؤں کی بیڑی ہے اس کا جو حلقہ ہے یہ گویا آگ کا وہ بال ہے، تو میرے لیے پاؤں میں یہ جو زنجیر ہے یہ گویا ایسے ہے کہ میرے پاؤں میں بھی ایک آگ کا جنون موجود ہے۔ تو عاشق پر یہ جو جنونی کیفیت جس کا اس نے ذکر پہلے شعر میں کہا، تو اس آخری شعر میں بھی اسی کیفیت کا وارد ہونا ایک ایسا امر کا اظہار ہے کہ جو اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ امید ہے ان اشعار کی شرح کے حوالے سے آپ پر ان کے مفاہیم واضح ہو چکے ہوں گے۔ شکریہ۔